السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، ابھی تک بجلی نہیں تھی، رات کو ہمیں بجلی چلی گئی ہے، تو میں نماز پڑھ کر آیا، ابھی کچھ عرصہ کچھ منٹس اپنے موبائل کو چارج کیا اور ابھی پھر بجلی چلے گئی۔ انشاءاللہ دیکھتا ہوں اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گیا تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی تک میں نے کلاس اس وجہ سے نہیں دے سکی۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، عنوان استاد کا احترام۔ کل کا سبق آپ کو پتہ ہے، آج ہم آگے چلتے ہیں۔ روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں موٹے موٹے الفاظ میں، نوشیروان ایک شخص تھا، اس کا ایک واقعہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، قصہ لکھا ہوا ہے، ایک سبق آموز یہ قصہ ہے، یہ واقعہ سمجھ لو اس کو۔ نوشیروان ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جا کر اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھے کہ تعلیم و تربیت میں وہ کہاں پہنچا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا حالت دیکھی، استاد نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا پکڑا ہوا ہے اور استاد کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگائی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو ان کو غصہ آیا اور اپنے بیٹے کے منہ پر انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا، ایک تماچا مارا۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ استاد نے سوچا کہ نوشیروان کو اس لیے غصہ آیا کہ اس کے بیٹا استاد کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی۔ اس نے افسوس کیا اور اپنے بیٹے کو ڈانٹا، تنبیہ کی، استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو۔ نوشیروان نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا تم خود اس کے پاؤں یعنی استاد کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ اللہ اللہ، اس واقعے کے اندر، اس سبق کے اندر میرے لیے، آنے والی نسل کے لیے، تمام طلباء کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ نوشیروان کو ہم نہیں جانتے کون ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ایک بہت بڑا سبق دے کر گئے ہیں۔ انہوں نے جا کر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ استاد وضو بنا رہا ہے، بیٹا پانی ڈال رہا ہے، تھپڑ اس لیے مارا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم خود اپنے استاد کے پاؤں کیوں نہیں دھو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس واقعے کے اندر کتنی بڑی اس کے اندر ایک کتنا بڑا سبق ہے، جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کا اکرام کریں، احترام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاد کی عزت کریں، اپنے استاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ استاد اپنے شاگرد سے، اپنے طلباء سے محبت رکھے، شفقت کا ہاتھ ان کے سر پر رکھے، اور شاگردوں کو، طلباء کو بھی چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ حدیث ہے کہ جو علم چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے استاد کا احترام کرے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھے، اور جو دولت چاہتا ہے، جس کو دولت چاہیے، وہ اپنے والدین کا احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ کل ہی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، ایک پرائیویٹ اسکول کا استاد ایک بچے کو بار بار وہ اس ویڈیو اس کیمرے میں دکھا رہے ہیں کہ تھپڑ مار رہا ہے۔ میں نہیں جانتا، میں نے آنکھوں سے سامنے میں نے اس کو نہیں دیکھا، نہ کانوں سے سنا، لیکن اتنی بات ہے کہ ویڈیو دیکھا، ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ استاد کو دکھا رہے ہیں۔ آج کا یہ جو میڈیا پرسن جو ہیں آج کے، ایک بات کا بتنگڑا بنا کر پتہ نہیں کس طرح اس کو دکھاتے ہیں۔ وہ دکھایا ہے اس نے، میں نے بھی دیکھا، حقیقت میں نہیں جانتا، لیکن یہ ویڈیو، یہ کیمرہ، یہ بار بار اس طرح بھی دکھاتا ہے۔ ایک بار کوئی کام کیا ہو، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔
حقیقت کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ جانتا ہے، لیکن اس استاد کے ساتھ نازیبہ حرکت اور پھر اس کو اتنا اس کے خلاف میڈیا ابھر گیا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں چاہیے استاد کو بھی کہ اس طرح اپنے شاگرد کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے، محبت سے شفقت سے پڑھائے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، میں نے اس ویڈیو پر اپنا ایک کمنٹ بھی لکھا تھا کہ آیا آپ اس استاد سے ہی پوچھیں اس کو کیا اس بچے کے ساتھ کوئی ضد تھی، کوئی زمین کا تنازع تھا؟ ہاں ایک محبت تھی، ایک شفقت تھی کہ تاکہ اس کا بچہ پڑھ لے۔ یہ نصیحت آموز تھپڑ تھے، وہ مولانا رومی نے یا کسی اور شخص نے، کسی اور عالم نے کہا ہے کہ جو اپنے استاد کے، اپنے بڑوں کے تھپڑ نہیں کھاتا اس کو ہمیشہ زمانے کے تھپڑ کھانے پڑتے ہیں۔ لہٰذا یہ تھپڑ جو تھے یہ اس کے لیے ایک رزق تھا، یہ اس کے لیے ایک نصیحت تھی، میں اس کو نصیحت سمجھتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے اساتذہ کا اکرام کریں، کہیں اساتذہ سے غلطی ہو جائے، کہیں کوتاہی ہو جائے، وہ بھی انسان ہیں، بشر ہیں، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کریں۔ تو عزیز بچوں، آپ کا سبق اتنا ہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وقت کم ہے، ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو یا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں، کچھ الفاظ ہیں میں ان کا فوٹو کھینچ کر آپ کو ویڈیو میں بھیجوں گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔